ٹی وی نیکسٹ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن تہذیب رمضان میں آپ سب کو آپ کی میزبان جہاں عالیہ کی جانب سے خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، نعمتیں روحے کا مہینہ، اور ان سب سے رحمتوں نعمتوں سے ہم بہت محظوظ ہو رہے ہیں، لطف ہو رہے ہیں۔ بہت تیزی سے یہ مہینہ گزر رہا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ کچھ سماجی امور کو بھی ساتھ ساتھ رکھا جائے، جس کا اہتمام ٹی وی نیکسٹ میں بھی آپ لوگوں کے لیے کیا ہے تہذیب رمضان کی صورت میں۔ تو ایک پروگرام آپ ہمارا دیکھ چکے ہیں، آپ کے حاضر ہوں اپنے مہمان کے ساتھ، اور سب سے پہلے تو اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں مسٹر ریحان صاحب جو ہیں وہ اپنا مکمل تعارف تو خود کروائیں گے، لیکن ایک چیز ان کے حوالے سے میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ان کی ایک بہت ہی منفرد قسم کی کتاب منظر عام پر آئی ہے، الف سے اے آئی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ الف سے اے آئی نے تمام تر جو کتب میلے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوئے وہ لوٹ لیے ہیں۔ اس نام ہی سے جو ہے یہ کتاب بہت زیادہ اعزاز اس کتاب نے حاصل کیا ہے اور ریکارڈز بنائے ہیں، تمام تر کاپیز اس کی جو ہے سول آؤٹ ہوئی ہیں۔ تو اس پر ہم ان سے ڈیٹیل بات کریں گے۔ ریحان کے ساتھ ہماری چھوٹی سی ایک ننھی سی مہمان موجود ہیں، رافیہ نور۔ رافیہ خاص طور پر ہمارے اس رمضان ٹرانسمیشن کے لیے حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں، اور یہ نعت خواں ہیں، اتنی چھوٹی سی ایج میں اور اتنی اچھی اچھی نعتیں پڑھتی ہیں، ان سے نعتیں ہم سنیں گے۔ اور رافیہ کے ساتھ موجود ہے سیدہ عطیہ جو ہے ایک گورنمنٹ کالج میں لیکچرر، بہت ہی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ رہی اور بہت ہی باوقار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بے مثال ٹیچر بھی ہیں، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے پڑھنے والی بچیاں، وہ ان کی بہت فین ہوا کرتی ہیں۔ تو ان سے یہ جادو بھی سیکھیں گے کہ آخر اسٹوڈنٹ کو اپنا فین کس طرح سے بنا لیتی ہیں، کس طرح بچوں کو نسل نو کو آج تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں۔ اور میری بائیں جانب مناہل عابد موجود ہیں۔ مناہل نعت خواں ہیں، پہلے بھی آپ ان کی نعتیں سن چکے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھیں، اور آج پھر ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائی ہیں۔ پچھلی بار بھی ان کی نعتوں کو بہت پسند کیا گیا تھا، سراہا گیا تھا، آج پھر ہم ان سے کچھ نعتیں سنیں گے۔ اچھا، یہ تو ایک مختصر تعارف میری جانب سے ہوا۔ اب باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں چاہوں گی کہ اللہ کے نام سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ تو حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کریں گے، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں درخواست کروں گی ہماری چھوٹی ننھی سی مہمان رافیہ نور سے کہ رافیہ ہمیں ہم سنائے اور ہم سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ تو آپ کی پیاری سی آواز سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ رافیہ۔ تیری شان
بھی شان لطف و عطا میں تو کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو کبھی بلبلوں کی نوا میں تو کبھی شاخ گل کی ادا میں تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل لا جلالہ اللہ جل لا جلالہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. بہت پیاری آواز اور اتنا اچھی پریکٹس کے ساتھ بنجے ہوئے انداز میں آپ نے تو سیکھتی ہیں کہیں سے ناطق؟ جی پہلے مما سے سیکھی تھی لیکن اب اکیڈمی جوائن کر لی. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت آگے آپ جائیں گی, ترقی کریں گی, بہت نام پائیں گی اور اتنی سی ایج میں اتنا پیارا پڑھ رہی ہیں تو آگے جانے کے بعد تو آپ سب کی چھٹی کروا دیں گی مجھے لگ رہا ہے. ماشاء اللہ. چلے بھی آپ سے ہم بہت ساری اور باتیں بھی کریں گے. اچھا ناظرین کرام, اب جو ہے ہم باقاعدہ اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں تو موضوع تو مجھے جو ہے ریحان صاحبی نے دے دیا تھا. ان کی کتاب سے میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ الف سے اے آئی جو اس قدر کمال اس کتاب نے بھی کیا ہے اور ریحان صاحب نے بھی کیا ہے, تو کیوں نہ اسی موضوع پر بات کی جائے کہ جین زی کے دور میں آج جو نیو جنریشن ہے ہماری, کس طرح سے اے آئی کو جو ہے اے آئی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, کس طرح سے الف اور اے آئی دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. قلم اور جو سوشل میڈیا ہے آپ کا اور اے آئی کا دور ہے, ان دونوں کو ساتھ ساتھ, کیونکہ دونوں ہی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے. تبدیلی کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے, اس سے ہم اپنی جان بھی نہیں چھڑا سکتے. ساتھ بہرحال ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہوتی ہے, ٹیکنالوجی ہو یا ماڈرن ٹیکنالوجی, نالج, اسکلس, ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہوتا ہے. ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا اور تعلیم و تربیت میں دونوں کا استعمال, قلم کا بھی اور جو ہے سوشل میڈیا کا یا اے آئی کا, تو اس ہی موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور خاص طور پر نئی جنریشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو آپ کا تو موضوع ہم نے لے لیا, لیکن بات پہلے میں عطیہ سے شروع کروں گی. ٹھیک ہے عطیہ, کیونکہ اس وقت آپ پڑھا رہی ہیں کالج میں اور ینگ جنریشن آپ کے سامنے ہے, بچیاں آپ کے سامنے, خاص طور پر لڑکیاں آپ کے سامنے ہیں جن کی کہ تعلیم کا جو لاسٹ پروگرام اگر آپ نے دیکھا بھی ہو ہمارا, ہم نے کیا تھا خواتین, معزز خواتین, کچھ ہم نے ان کو مدعو کیا تھا اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے کردار پر بات کی تھی, اور خاص طور پر نسل نو کے حوالے سے, لڑکیوں کی تربیت کے حوالے سے. تو آج ہم نے نسل نو ہی کو بلا لیا, ینگسٹرس کو بلا لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تعلیم و تربیت کس طرح ضروری ہے یا آپ کس طرح کر رہی ہیں. اچھا پہلے تو تھوڑا اپنا تعارف, اپنی جو تعلیمی آپ کا کریئر ہے اس کے حوالے سے, اور پھر کچھ لب کشائی موضوع پر. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے عزت بخشی اس پروگرام میں مدعو کیا مجھے. اور تعارف میں بہت مختصر سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بائی برتھ میں کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں اور ابتدائی تعلیم میری کوئٹہ سے ہے, لیکن میں نے ماسٹرز اور گریجویشن سب کراچی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوں. اور یہ اگر میں اپنے پروفیشنل کیریئر کی بات کروں تو میرے جو والد صاحب ہیں تو یہ ان کی خواہش تھی کہ میں لیکچرر بنوں, تو آج میں جو کچھ بھی ہوں تو اپنے والد کی بدولت ہوں. اور میں نے بہت کم عمری میں آفٹر انٹرمیڈیٹ ہی ٹیچنگ کے شعبے میں قدم رکھ دیا تھا, اور وہ ایک شوق تھا, اور اس شوق کی جو ہے تکمیل حاصل کرنے کے لیے والد صاحب نے مجھے حوصلہ دیا, اور اس حوصلے نے مجھے این جی اوز سے منسلک کرایا. سٹیزن فاؤنڈیشن کے ساتھ میں نے کام کیا, انصاف فاؤنڈیشن کے ساتھ میں نے کام کیا کچھ عرصے وہاں پر. پھر میں نے کچھ پرائیویٹ اسکولس میں کام کیا. جب ہمارے ہالیڈیز ہوا کرتے تھے, ویکیشنز ملا کرتی تھی, تو میں کچھ منتھس کے لیے ٹیچنگ کا ایکسپیرینس کیا کرتی تھی.
तो टीचिंग मेरी जो है एक हॉबी हुआ करती थी और आज ये मेरा अभी तक जारी और सारी है और इंशाल्लाह हमेशा ये जारी रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूरत भी है इस वक्त माशरे को आज अच्छे असातिज़ा की, और बिल्कुल खास तौर पर नई जनरेशन में से अच्छे असातिज़ा की। पुराने असातिज़ा तो हमारे हैं ही बेमिसाल, अब नए में से इस तरह के उस्ताद आना ये तो वक्त की बहुत अहम जरूरत है। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मुझे उन लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है जो सबको पढ़ाते हैं। जेन ज़ी एक बहुत आगे की नस्ल है और जिस दौर में हमें पढ़ाने का मौका मिल रहा है मुझे लगता है ये टास्क ज्यादा मुश्किल हो गया है एज कम्पेयर टू दोस्त टीचर्स जो हमें मैसर थे बच्चे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मगर यकीन जानिए आज हम अपने तालिबे इल्मों से बहुत ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल, सिर्फ सिखाते नहीं, उनसे सीखते भी बहुत हैं। तो उनको सिखाने का एक अलग तजर्बा है। और आजकल मैं हाल में गवर्नमेंट कॉलेज है राना लियाकत कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स, तो उससे वाबस्ता हूँ। तो यहाँ से जो मेरा सिलसिला है, यहाँ पे BS की सतह के बच्चे भी होते हैं, इंटरमीडिएट की सतह के जेन ज़ी जिनको हम कहते हैं जी बच्चे हैं, तो वो भी हैं। तो उनको पढ़ाने का जो एक ताल्लुक है मेरा, वो इतना खूबसूरत है कि उसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। बहरहाल कोशिश करती हूँ कि मैं उनको कुछ सिखा सकूँ और माशरे के काबिल बना सकूँ, खासकर क्योंकि खवातीन के हवाले से आज आलमी दिन है। आज तो बिल्कुल ऐसे ही है और मेरा मार्च का महीना बिल्कुल तो और मेरा ताल्लुक जो है उन बच्चियों से है कि जिन्होंने मुस्तकबिल में हमारी कौम के मेहमान हैं, वो उन्होंने इस माशरे को संवारना है, निखारना है। और ये बड़ी भारी हमारी एक जिम्मेदारी है बाहैसियत उस्ताद के जो कुछ सीखा है हमने बीइंग अ वुमन, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, तो वो हम अपने बच्चों को सिखाएं क्योंकि माशरे में रहने के लिए सिर्फ किताबी हरूफ काफी नहीं। बिल्कुल तरबियत तो लाजमी जुज़ है और इसको आगे बढ़ाना ये तो कर्ज है। बिल्कुल, ये तो एक कर्ज है कि आपने इसको अदा करना है, जो सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाना है, लाजमी पहुंचाना है। माँ बाप के बाद आप यकीन जाने उस्ताद वो हस्ती हैं जो अपने बच्चों से बेतहाशा बेलौस मोहब्बत करते हैं। बेशक और वही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं माशरे के ऐसे बासलाहियत अफराद बने जिन पे सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि ये दुनिया फख्र करे। बिल्कुल। अच्छा अतिया, मैं तो इस मामले में अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, आपके ये अल्फाज के ऐसे असातिज़ा हमें मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमसे हमारे माँ बाप की तरह प्यार किया है, हमारे लिए आगे रास्ते बनाए हैं। आज अगर हम इस काबिल हैं कि यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर और कुछ बोलने के काबिल हैं, तो ये हमारे असातिज़ा की तरबियत, तालीम और तरबियत का नतीजा है। और लेकिन आपको देख के मुझे खुशी ये भी हो रही है कि ये सिलसिला रुक नहीं गया, आगे मजीद ऐसे ही असातिज़ा आ रहे हैं, अच्छी तरबियत जिनकी असातिज़ा ने कर दी, वो खुद अच्छे असातिज़ा, और आगे ये सिलसिला इंशाल्लाह बिल्कुल जारी और सारी रहेगा। मैं आपकी इस बात को इन्वेस्ट करूंगी कि आज जो कुछ भी हो इसमें हमारे किसी एक उस्ताद का नाम मैं नहीं ले सकती। बहुत सारे असातिज़ा किराम ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है जिंदगी को आगे बढ़ाने में। जब मैं मास्टर्स के बाद मैंने सोचा कि बस तालीम मुकम्मल हो गई है और नौकरी भी मिल गई है, आगे क्या पढ़ा जाए, तो उसमें मेरी एक उस्ताद थी मैडम नवीन जी हैदर, तो उनका जिक्र ना करें तो ये ज्यादती होगी। मुझे भी एजाज़ हासिल है कि मैं भी उनकी तालिबे इल्म रह चुकी हूं। बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे एमफिल करने की तरफ जो है ना परस्यू करने का हौसला दिया कि एक बच्चे के साथ और जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिंदगी में, मसरूफियात बढ़ जाती है माँ बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर लोगी। और मुझे गाड़ी चलाने का हौसला भी मैडम नवीन जी हैदर ने दिया कि नहीं तुम कर लोगी। माशाल्लाह ये बेहतरीन असातिज़ा चाहे हमारे साथ हो ना हो, लेकिन उनकी तरबियत, उनकी तालीम हमेशा साथ रह जाती है। अच्छा, यहाँ अतिया गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा वक्फा जरूरी है। तो तहज़ीब रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।